نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے نور والی کتاب، جس میں ہم اللہ پاک کے مبارک کلام قرآن مجید سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے. قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے اصول اور قواعد کا بھی ہم ایک کلاس کی صورت میں بیان کرتے ہیں، اور کچھ ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ، کچھ سوالات جوابات ہوتے ہیں، بچوں کی ذہنی صلاحیت کو جانچنے کا ایک سلسلہ بھی ہوتا ہے. مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور ہر سیگمنٹ میں ہی ہم قرآن مجید کے نور سے متعلق گفتگو کرنے کی سعادت پائیں گے. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے جس میں ہم قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے قواعد یعنی کہ علم تجوید کے قواعد پر بات کرتے ہیں. تو بڑھیں گے بچوں پہلے سیگمنٹ کی طرف. آپ نے مل کر کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو، پیارے پیارے بچوں کو اس سیگمنٹ کا نام بتانا ہے. بتائیں گے بھائی؟ چل مل کے بتائیں گے. پھر ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میرا نور والی کتاب. ماشاءاللہ تجوید کلاس، جس میں ہم ابتداءً قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے. اور تلاوت کے لیے ہمارے پاس کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قاری صاحب کون ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ہمیں یہ کس سورت کی آیتیں سنانے جا رہے ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ محمد رمضان اطہری. حافظ ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. تو آج اس پروگرام نور والی کتاب میں قرآن مجید نور والی کتاب کی کس نورانی سورت کی تلاوت آپ فرمائیں گے؟ سورۃ الفجر کی. ماشاءاللہ. سورۃ الفجر یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ مکی ہے. ماشاءاللہ. اور کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں. ماشاءاللہ. آیتیں اس کی کتنی ہیں کل؟ 30. ماشاءاللہ. سب پتہ ہے ان کو. تو چلیں آغاز کرتے ہیں. ہمارے حافظ رمضان اطہری انشاءاللہ یہ سورہ فجر کی آیات کی تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا
الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ہمارے رمضان بھائی نے سورہ فجر کی آیات سے ہمارے اس سیگمنٹ کا آغاز کر دیا ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، آج کی تجوید کلاس میں ہم علم تجوید کا ایک قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت آسان ہے اور اس قاعدے کے ضمن میں آپ کو چند حروف بھی میں یاد کرواؤں گا. وہ حروف کون سے ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، تو مختصر انداز میں ہم اس کو سنیں گے. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جب تنوین آتی ہے یہ نون ساکن آتا ہے. بچوں نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس نون پر کیا ہو؟ زبر. کیا ہو؟ جزم. ماشاءاللہ. تو جس بھی حرف پر جزم ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن. تو نون پر جب بھی جزم آئے گی تو نون کیا ہوگا؟ ساکن. اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی تنوین آ جائے، دو زبر کی ہو، زیر کی ہو یا پیش کی ہو، یا پھر نون ساکن آ جائے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد آنے والا حرف کون سا ہے. بہت سے حرف ہو سکتے ہیں، حروف تہجی 29 ہیں، تقریباً 29 ہیں، لیکن ہم نے چند حروف کو فوکس کرنا ہے. اگر ان چند حروف میں سے کوئی ایک حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ گیا تو یہ قاعدہ لگے گا جس کو کہتے ہیں اظہار. کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اس قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار. اظہار کا قاعدہ. وہ قاعدہ کب لگتا ہے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، کیا کہا میں نے؟ نون ساکن. جی، حروف حلقی میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو وہاں اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے نہیں، بلکہ اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار. اظہار کرنا. ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف حلقی ہیں کون سے؟ حروف تہجی جو عربی کے الفابیٹ ہیں وہ 29 ہیں، 29 ہیں، ایک کم 30 ہیں. تو ان 29 حروف میں سے 29 حروف میں سے وہ کون سے حروف ہیں کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں؟ کس سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے. اچھا، حلق کے 3 حصے ہیں، ایک درمیانی حصہ ہے، ایک ابتدائی حصہ ہے اور ایک نیچے والا حصہ ہے. تو 3 حصے ہیں. تو ہم اس انداز میں اس کو سمجھیں گے کہ حروف حلقی، حروف تہجی 29 حروف میں سے کتنے ہیں؟ 6. کتنے ہیں؟ 6. 2 جو ہیں وہ حلق کے ابتدائی حصے سے ادا ہوتے ہیں، 2 درمیانی حصے سے اور 2 انتہائی حصے سے ادا ہوتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ مل کے پڑھیں گے اگر آپ کو آتا ہے تو. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا. ماشاءاللہ. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، ہا. تو ان 6 حروف میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو غنہ کریں گے؟ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ غنہ نہیں کریں. ماشاءاللہ. تو اب دیکھتے ہیں سورہ فجر کی ان آیات کو. صرف ایک مقام کی میں نشاندہی کروں گا اور ہم اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، ایک ہم نے زبانی سمجھا، اب جب ہم اس کو دیکھیں گے قرآن مجید کی آیات میں تو مزید ہمیں وہ چیز سمجھ آ جائے گی. اگر کچی پکی تھی تو پکی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ علم سیکھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں. سن کر بھی علم سیکھا جاتا ہے، دیکھ کر بھی سیکھا جاتا ہے. تو ہم نے سن کر سمجھنے کی کوشش کی، اب دیکھ کر سمجھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے. ہم دیکھیں گے سورہ فجر کی آیت نمبر 2 کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. اب دیکھیں لام کے نیچے کیا ہے؟ 2 زیر کی تنوین. ٹھیک ہے، تنوین آ گئی. تو اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے آگے؟ عین.
اور آئین کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف ہلکی میں سے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو ان 6 حروف ہلکی میں سے ایک حرف آ گیا عین، کس کے بعد؟ تنوین کے بعد۔ تو یہاں تنوین میں بچوں غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے، اور اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہیں کرنا۔ تو قاری صاحب اس کو پڑھ کے دکھائیں۔ آپ نے اس آیت کو اس انداز میں پڑھنا ہے کہ وَلَيَالٍ کی تنوین میں غنہ نہیں ہونا چاہیے، اظہار کا قاعدہ ہے، اس کو ظاہر کر کے دکھائیں آپ جی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ دوبارہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ ماشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ کڈز مدی چل کے ناظرین بھی یہ اظہار کا قاعدہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں قرآن مجید کی باتوں کو سمجھنے، سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج بھی کوئی آیت ہوگی یا صورت ہوگی جس کی فضیلت جانیں گے، تو سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے۔ بچوں نام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا یہ پتہ ہے کہ سیگمنٹ کون سا ہے؟ یہ تیسرا ہے یا چوتھا ہے؟ دوسرا ہے، ماشاءاللہ سب ہوش میں ہیں۔ دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارے اس پرنام نور والی کتاب کا، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور پیارے بچوں، آج ہم ایک آیت مبارکہ، ایک بڑی مبارک پیاری آیت ہے، اس کی فضیلت جانیں گے، ٹھیک ہے؟ سورت کی نہیں بلکہ اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ کس کی؟ جی سورہ بقرہ قرآن مجید کی سیکوینس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورت ہے، اور آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے پارے پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ 3 پاروں میں ہمیں یہ سورت ملتی ہے۔ جی تو سورہ بقرہ کی ایک پیاری سی مبارک آیت مبارکہ کے بارے میں ہم جانیں گے، اس کی فضیلت جانیں گے۔ اور بچوں یہ وہ آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، بڑی فضیلت والی ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اسے کہتے ہیں آیت الکرسی۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آپ کو بھی آیت الکرسی یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ہمیں یہ زبانی آ جائے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً آیت الکرسی کی برکتیں لے سکیں۔ اس کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ جنتی صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ یعنی حضرت ابی سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا کہ اے ابو منذر، ٹھیک ہے، آپ نے جو قرآن مجید کی آیتیں یاد کی ہوئی ہیں ان میں سب سے عظیم، سب سے سپیریئر کون سی آیت ہے؟ سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو اب یہ صحابی رسول تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگرد تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ تو انہوں نے حضرت ابو منذر نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جو سب سے عظیم ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی یہ انہوں نے تلاوت کی۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس آیت مبارکہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اے ابو منذر، قرآن کی آیتوں میں سے جو تمہیں آیتیں یاد ہیں ان میں سب سے عظیم، سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ گویا کہ یہ امتحان تھا، تو اس امتحان میں گویا کہ یہ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہوئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھ کی برکت سے نوازا، ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے سوال کا جواب درست دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدی چل کے ناظرین۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور بے شک قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب سورہ بقرہ میں بہت ساری آیتیں ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں یعنی کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن پاک کی آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کوئی اور نہیں بلکہ وہ آیت الکرسی ہے۔ تمام قرآن کی آیتوں کی کیا ہے؟ وہ سردار ہے۔ مزید سنیں اس کی برکت
آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک سنتے ہیں، چنانچہ روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے، ٹھیک ہے، یہ سردار آیت جو ہے آیت الکرسی، جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے شیطان وہاں موجود ہوگا تو بھاگ جائے گا۔ یعنی اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے موجود ہوگا تو آیت الکرسی کی برکت سے وہ بھاگ جائے گا، مسلمانوں کو تکلیف دے سکے گا نہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں وقتاً فوقتاً آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھنی چاہیے، اور بالخصوص جب ہم سو رہے ہوں اور رات کو جو وظائف پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو ہمارا بچوں یہ معمول ہونا چاہیے کہ سونے سے پہلے ہم کم از کم ایک مرتبہ کیا پڑھا کریں؟ آیت الکرسی بھی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ رات ہماری اور ہماری پوری فیملی اور گھر کی بھی کیا رہے گی؟ حفاظت رہے گی شیطان سے، اس کے شر سے۔ تو خدمتی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ یہ دوسرا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا۔ بڑھیں گے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جو ریکارڈڈ ہوگا، جس میں قرآن مجید میں موجود علوم کی بات ہوگی۔ قرآن مجید میں جن چیزوں کا، جن افراد کا، جن احکام کا اللہ نے ذکر فرمایا، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور بچوں، اس تیسرے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم ایک خاص عبادت کا ذکر کریں گے، جس کا ذکر قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ وہ عبادت ہے نماز۔ دین اسلام میں نماز کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک اور حدیثوں میں بھی اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اللہ پاک کے عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ آئیے میں آپ کو نماز کے بارے میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں سناتا ہوں۔ سورہ مؤمنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کی ایک اور خوبی یہ بھی بیان کی گئی ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن ایمان والوں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں اس صورت میں فرمایا گیا ہے، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ کنز العرفان، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، خوب اچھے انداز میں نماز پڑھیں، اس کی حفاظت کریں، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اب میں آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث سناتا ہوں۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ نجات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرمائے اور ٹائم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ماشاءاللہ، آج کے سیگمنٹ میں ہم نے جس عبادت اور جس حکم کے بارے میں سنا وہ کیا ہے؟ نماز، جس کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور اردو میں یا فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نماز، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ واہ جی واہ، پریئر کا مطلب دعا بھی ہوتا ہے اور نماز بھی ہوتا ہے، جو کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے بچوں؟ فرض ہے۔
ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت اور فرض کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اللہ پاک ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ 2 بچوں کو سلیکٹ کریں گے ہم یہاں سے اور ان سے کچھ سوالات ہوں گے، انہیں کچھ دکھایا جائے گا، کچھ سنایا جائے گا، وہ دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، اور دیکھنے اور سننے میں ان کو جو کمی نظر آئے گی اس کمی کو وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی کہ اسکرین پر آپ کو ایک کلمہ دکھایا جائے گا، اس میں اعراب، زیر زبر، جزم، تشدید میں سے کوئی ایک چیز موجود نہیں ہوگی۔ آپ کے امتحان کے لیے اس کو گویا کہ حذف کیا گیا ہوگا، ہڈن کیا گیا ہوگا، چھپایا گیا ہوگا۔ میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ میری آواز سننی ہے، اسکرین کو دیکھنا ہے، اور کسی کو دیکھنا سننا نہیں ہے، اور درست اعراب جو وہاں لگنا چاہیے، زیر ہے، زبر ہے، کچھ بھی ہے، وہ آپ کو دکھانا ہوگا۔ کیسے دکھانا ہوگا؟ آپ کے سامنے ایک باسکٹ موجود ہوگی، اس میں تمام اعراب، زیر زبر پیش وغیرہ کی کیا ہیں، سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو وہ دکھانے ہوں گے اور مائک پر بتانا ہوگا کہ یہاں کون سی حرکت کے سر پر آنی چاہیے۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ تو بڑھنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اعراب پہچان کر۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، اعراب پہچاننے سے پہلے اور اعراب لگانے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لگائے گا کون اور اس مقابلے کا حصہ بنے گا کون۔ تو دائیں جانب سے کون آئے گا؟ سارے ہی آئیں گے، لیکن ایک ہی بچے کو ہم سلیکٹ کریں گے جو آگے بیٹھے ہیں۔ مائک پہ اپنا نام بتائیں گے۔ محمد ابو بکر۔ کریں گے مقابلہ؟ جی۔ پیچھے رہ گئے تو آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اور سامنے والے کو پیچھے چھوڑیں گے آپ؟ جی۔ اچھا، چلیں آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں کون کس کو پیچھے چھوڑے گا۔ جی، بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ سارے ہی آنا چاہیں گے، ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد حسین۔ حسین صاحب، کریں گے مقابلہ؟ جی۔ جی حسین بھائی آ جائیں پھر مقابلے میں۔ ماشاءاللہ، حسین بھائی، اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر۔ ابو بکر بھائی۔ ابو بکر بھائی، پہلے آپ کے لیے ایک کلمہ دکھایا جائے گا، آپ نے دیکھنا ہوگا، میری آواز سننی ہوگی، اعراب پہچان کر ہمیں بتانا ہوگا۔ پھر حسین بھائی کی طرف آئیں گے، ایک ایک کلمہ آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی کلمات ہیں۔ تو ابو بکر بھائی کے لیے پہلا کلمہ ہے ربی۔ اب کون سے حرف پر کون سا اعراب موجود نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں؟ ربی بتائیں گے مجھے، مائک پہ بتائیں گے، سمجھائیں گے کون سا اعراب ہے اور کس حرف پر آنا چاہیے؟ راہ کے اوپر زبر آئے گا۔ راہ کے اوپر زبر آئے گا یا آنا چاہیے؟ آنا چاہیے۔ بالکل کنفرم ہے، کوئی شک شبے والی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں جناب۔ راہ پر زبر ہے ان کا جواب۔ یہ بتائیں گے کہ یہ ربی کہاں پر آیا ہے؟ قرآن مجید میں کس مقام پر آیا ہے؟ پہلا مقام بتائیں گے، جیسے قرآن مجید شروع کرتے ہیں۔ ابو بکر بھائی بتائیں گے، جلدی سے بتائیں گے، کون سی صورت میں آتا ہے یہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں، شاباش، الحمدللہ رب ماشاء اللہ۔ جی حسین بھائی، آپ کے لیے اگلا کلمہ ہے جو کہ سورہ رحمان ہی میں ہے، بسم اللہ شریف میں بھی ہے، الرحمانی۔ الرحمانی کس حرف پر کون سا اعراب موجود نہیں ہے؟ دال دکھا رہے ہیں جناب، دال ہے یا کیا ہے یہ؟ ہاں کے اوپر جزم۔ جی جناب، دیکھیں گے کہ ہا کے اوپر جزم ہے کہ نہیں ہے۔ الرحمن، ہا پر جزم ہے، ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، الرحمن کے بعد آئے گا الرحیمی۔ الرحیمو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں چونکہ سورہ فاتحہ کا ہم نے ایک لفظ یہاں لیا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ الرحیمی۔ کون سے حرف پر؟ نیچے زیر آئے گا۔ جی، ہاں کے نیچے زیر آئے گا۔ انہوں نے ہاں پر جزم لگایا تھا، آپ زیر لگوا رہے ہیں، جناب دیکھتے ہیں۔ ہاں کے نیچے زیر ہے اور ان کا جواب درست ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی حسین بھائی، جی مالکی کیا آنا چاہیے؟ مالکی، میم کے اوپر کھڑا زبر۔ میم کے اوپر کھڑا زبر، اور اگر میم کے نیچے لگا دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑی زیر۔ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ کھڑا زبر۔ کھڑا زبر۔ جناب دکھائیں گے، کھڑا زبر آ گیا ہے میم کے اوپر اور ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب لاسٹ کوسچن ہوگا دونوں سے، ابھی تک مقابلہ کیا ہے؟ برابر برابر، دونوں آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ابو بکر بھائی، یومی۔ یومی یہ عربی کا لفظ ہے بچوں، عربی کا کلمہ، اس کا مطلب ہے دن، انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈے، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یومی۔ میم کے نیچے زیر آئے گا۔ میم کے نیچے زیر آئے گا، جناب دکھائیں گے، میم کے نیچے زیر، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ آخری سوال ہے اور آخری بچے ہمارے حسین بھائی۔ جی حسین بھائی، الدینی
الدینی. یہ بتا دیں کہ دال پر کیا آئے گا؟ دال کا اعراب بتائیں گے. الدینی. جی اس بار ماشاءاللہ ہمارے حسین بھائی نے دو اعراب نکالے ہیں. مائک پہ بتائیں گے کہاں کیا ہونا چاہیے؟ دال کے اوپر تشدید اور دال کے نیچے زیر. دال کے اوپر تشدید، دال کے نیچے زیر. چھوٹے سے حسین بھائی ہیں، اتنا بڑا سوال ان سے کر لیا گیا. جناب دیکھتے ہیں. جی دال کے اوپر تشدید ہے اور دال کے نیچے زیر ہے ان کا جواب. ماشاءاللہ اسی کے ساتھ یہ مقابلہ اختتام کو پہنچا. دونوں ہی آگے بڑھ گئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل